بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حضرات، نمازی حضرات، بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کے 20ویں پارے میں سے سورہ القصص کی آیت نمبر 56 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انک لا تہدی من احببت، اے میرے پیارے محبوب، بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وَهُوَ عَالَمٌ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ذات بہتر جانتی ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے یا ہدایت کس کو دینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات پر از حد حریص تھے کہ سب لوگ اسلام کے اس چشمہ فیض سے سیراب ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سارے بندے اس کی بارگاہ میں سر نیاز جھکائیں اور اپنے اہل شہر، اپنے قبیلے اور اپنے رشتہ داروں کے متعلق حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی دلی آرزو ہوگی کہ ان میں سے کوئی بھی نعمت ایمان سے معروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، ہدایت بخشنا تمہارا کام نہیں کہ جس کو تو چاہے، ہماری مرضی نہ ہو تب بھی اس کو ہدایت دے دے، کیونکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ کون اس قابل ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی شمع فروزاں کی جائے، کس میں اس نعمت جلیلہ کو قبول کرنے کی استعداد اور طاقت ہے۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آ پہنچا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا، چچا تم صرف اتنا کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تاکہ میں اپنے رب سے تیری شفاعت کر سکوں، لیکن انہوں نے ایسا کہنے سے انکار کر دیا تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہے، ان سے بات مروی ہے کہ آخری وقت میں ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس نے کان لگا کر سنا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے تو آپ نے جواباً عرض کیا، وہی کہہ رہے تھے جس کا آپ نے ان سے مطالبہ کیا تھا۔ لیکن اگر کسی کے نزدیک دوسری روایتیں اس روایت سے زیادہ قابل اعتبار ہوں، یعنی یہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے عباس سے مروی کہ حضرت ابو طالب جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے مرتے دم جب ان کی سانس ان کے ٹوٹ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جو سرکار کی خواہش تھی کہ وہ کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے جائیں۔ اگر اس کے مقابلے میں جو دوسری روایات ہیں جو کہ آپ کے عدم ایمان پر دلالت کرتی ہیں، جن میں آپ نے یعنی کہ صاف الفاظ میں سرکار سے انکار کیا تھا، حضور سیدی علامت لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے نزدیک دوسری روایتیں اس روایت سے زیادہ قابل اعتبار ہوں تب بھی اسے آپ کی حق میں کوئی ناشائستہ بات کہنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ آپ کی بے نظیر خدمات کا یہ معاوضہ ہماری طرف سے نہیں دیا جانا چاہیے کہ ہم ممبروں پر کھڑے ہو کر اپنا سارا زور بیان ان کو کافر ثابت کرنے اور ان کو کافر کہنے اور کہتے چلے جانے پر ہی صرف کر دینا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر ناشکری اور احسان فراموشی کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، مسئلہ تو اسلام ہی خلافیت، حضرت ابو طالب کے ایمان کا جو مسئلہ ہے، مسئلہ ایمان ابی طالب، یہ امت میں ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ ثم انہ علی القول بعدم اسلامہ لا ينبغی سبہ والتکلم فیہ بفضول الکلام، اور جو لوگ آپ کے ایمان کے قائل نہیں ہیں انہیں بھی یہ بات مناسب نہیں کہ اپنی زبان پر کوئی ناروا جملہ یا کوئی فضول بات ان کے بارے میں لائیں۔ فإن ذلک مما یتعزى به العلویون، کیونکہ اس سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ یعنی اگر آپ
ایمان ابی طالب پر بات کرتے ہوئے ان کو دھڑلے کے ساتھ کافر کافر ہی کہتے چلے جائیں گے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا اور وہ کافر ہو کر مرے تھے. اگر ایسا آپ کہتے چلے جائیں گے تو اس سے یقیناً جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دل دکھے گا اور ان کی ساری اولاد کا بھی دل دکھے گا. بل لا یبعد ان یکون مما یتعذب به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کو کافر کہنے سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل دکھے گا. الذی نطقت الآیۃ بناء علی هذه الروایات بحبہ، کیونکہ یہ جو اوپر آیت کریمہ گزری ہے جس کی تحت یہ سب لکھا جا رہا ہے، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ محبت تھی. اور والاحتیاط لا یخفى علی ذی فہم، لہذا ہر صاحب عقل و شعور کو اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ایسے کلمات منہ سے ہرگز نہ نکالے جس سے جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے، یا پھر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کا دل دکھے. اس سے ایسی بات کہنے سے اعتراض کرنا چاہیے. وہ ہمارے اسلاف ہیں اور وہ ہمارے دین کا یعنی کہ وہ نچوڑ لوگ ہیں جن کے ایمان کا کو آج ہم نے یعنی کہ اپنے سامنے رکھ کر ان کے اوپر ہم نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 56، یہ ابو طالب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. حضرت سعید ابن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے ان کے پاس ابو جال، عبداللہ بن ابی اور امیہ ابن مغیرہ کو پایا، یعنی کہ وہ تینوں بندے پہلے ہی ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اے چچا لا الہ الا اللہ کہیے، میں اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی شفاعت کروں گا. تو ابو جال اور عبداللہ بن ابی نے کہا کیا تم عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ یعنی انہوں نے ابو طالب کو آر دلائی، شرم دلائی کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کیا تم محمد کی بات مانو گے؟ کیا تم عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مسلسل کلمہ توحید پیش کرتے رہے اور وہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے. یعنی ادھر سرکار ان کو کہتے ہیں کلمہ پڑھیں اور وہ دونوں منع کر رہے ہیں نہ پڑھنا نہ پڑھنا، حتیٰ کہ ابو طالب نے آخر میں یہ کہا کہ وہ عبد المطلب کی ملت پر ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے. پس اللہ تعالیٰ نے جب وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 نازل فرمائی، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یعنی یہ جو آیت کریمہ آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا آپ کہیے لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن اس کلمے کی وجہ سے میں آپ کے حق میں شہادت دوں گا. ابو طالب نے کہا اگر قریش مجھے آر نہ دلاتے اور یہ نہ کہتے کہ موت کی گھبراہٹ میں انہوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا تھا تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت. گویا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ابو طالب کا جو من تھا، جو دل تھا، وہ ایمان لا چکا تھا، لیکن بظاہر صرف کفار مکہ کے اس تانے کی وجہ سے بظاہر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا کہ اگر میں کلمہ اس وقت مرتے دم پڑھوں گا تو وہ کہیں گے ساری زندگی تو کلمہ نہ پڑھا، لیکن مرتے دم کلمہ پڑھ کر انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین سے بے وفائی کی ہے، لہذا اس لیے انہوں نے کلمہ اس ٹائم نہ پڑھا. زجاج کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی ہے، کیونکہ ابو طالب نے اپنی موت کے وقت کہا اے بنو عبد مناف کی جماعت، یعنی کہ ان کے ابو اجداد جو ہیں ابو طالب، ان کے والد کا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے اوپر والد کا نام جب وہ عبد مناف ہے، تو آپ نے کہا اے بنو عبد مناف کی جماعت، یعنی اے میرے خاندان والوں، اے میرے فیملی اور خاندان کے لوگوں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اب اس روایت کو غور سے سنیں کہ ان کے الفاظ کیا ہے جو اپنے خاندان کو
مرتے دم نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی تصدیق کرو، تم کو فلاح اور رشد و ہدایت حاصل ہوگی. جب یعنی کہ یہ باتیں ابو طالب اپنے خاندان کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن تم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اگر تم نے جناب محمد کی بات کو مان لیا تو تم فلاح پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے اور رشد و ہدایت تمہارا مقدر بنے گی. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور خود اس نصیحت پر عمل نہیں کر رہے. ابو طالب نے پوچھا، اے بھتیجے تم کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، یہ دنیا میں آپ کا آخری دن ہے، آپ کلمہ توحید پڑھیے، لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے پاس قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دوں گا. ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تم سچے ہو، لیکن میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ یہ کہا جائے کہ یہ موت سے گھبرا گیا. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے بعد میری مذمت کی جائے گی تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا اور تم سے فراق کے وقت یہ کلمہ پڑھ لیتا، یعنی کہ جب میں تم سے جدا ہو رہا ہوتا تو کلمہ پڑھ لیتا، کیونکہ مجھے تمہاری خیر خواہی کی شدت کا علم ہے. یعنی تم کتنے میرے خیر خواہ ہو، تم کتنے چاہتے ہو کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے دنیا سے جاؤں، مجھے اس بات کا علم ہے. لیکن میں عنقریب عبد المطلب، ہاشم اور عبد مناف کی ملت پر مروں گا. ابو طالب نے آپ کے جن اجداد عبد المطلب، ہاشم اور عبد مناف کا ذکر کیا، یہ سب موحد تھے اور ملت ابراہیم پر تھے. یعنی کہ یہ تمام جتنے بھی اوپر بزرگ گزرے ہیں اولاد اسماعیل میں سے، یہ تمام موحد تھے اور ملت ابراہیم پر تھے. تو آپ نے کہا کہ میں عنقریب انہی کی ملت پر مروں گا. تو یہ یعنی کہ تمام جتنے ان کے شواہد ہیں اس بات کی اوپر دلالت کرتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین تھا، علم تھا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سچے اور جو دین لے کر آئے ہیں وہ بھی سچا دین ہے. لیکن صرف اس لیے انہوں نے بظاہر لوگوں کے سامنے اعلانیہ کلمہ نہ پڑھا کہ اگر میں ایسے کلمہ پڑھوں گا مرتے دم تو سے سارے جو کافر لوگ ہیں مکے والے، یہ پھر اس بات کو پروپیگنڈا کریں گے کہ موت کے ڈر سے، جب موت اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تو موت کے ڈر سے انہوں نے جاتے جاتے کلمہ پڑھ لیا. تو اس وجہ سے چونکہ آپ مکے کے رئیس تھے، مکے کے سردار تھے، تو مکے کے سردار ہونے کے حیثیت آپ نے اس بات کو آر سمجھا کہ لوگ میرے مرنے کے بعد میری مذمت کریں گے. لیکن حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب ان کا وقت وصال تھا اور وہ دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو میں نے جب اپنے کان ان کے ہونٹ کے نزدیک لگائے تو میں نے اس ٹائم سنا کہ وہ اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کو پورا کرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے تھے. مسلم شریف میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی. پھر انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 25 کا ذکر کیا اور لکھا کہ ابو طالب نے کہا، اگر مجھے قریش کی آر دینے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. پھر انہوں نے یہ شعر لکھے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. کہتے ہیں میں یقین سے جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام جانوں کے دینوں سے بہتر ہے. جو کافر بندہ ہو وہ یہ بات کبھی نہیں کہتا. وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. میں یقین سے جانتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام جانوں سے بہتر ہے. لولا الملامۃ او حذار مثبتا لوجدتنی سمحا بذلک مبینا. اگر ملامت اور بدخوئی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نہایت صفائی کے ساتھ اس دین کو قبول کر لیتا. اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اللہ پاک ہدایت دے دیتا ہے. تو تمام مفسرین کے کلام کے بعد حضور سیدی ذالمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے ہی معتدل کلمات لکھے. آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں اور وہ ہمارے دین کا نچوڑ ہے، لہذا ان کے ایمان کے بارے میں ہم کو فیصلہ صادر نہیں کرنا کہ وہ ایماندار تھے یا کافر تھے. ہم نے ان کے بارے میں اپنی زبان پر تالا رکھنا ہے اور جب بھی ان کا نام آئے ادب کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم پیدا ہوئے تھے اور پھر 6 سال تک عبد المطلب نے جو آپ کے دادا جان تھے انہوں نے آپ کو پالا. جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو پھر ابو طالب نہیں بلکہ 6 سال میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے اور پھر آپ اپنے دادا کے پاس آتے ہیں. 8 سال کی عمر تھی تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سے لے کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تک جتنا بھی زمانہ گزرا 8 سال سے لے کر 25 سال تک یہ سارا ابو طالب کے پاس گزرا. اور ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کیا، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے پیار کیا
اور آپ کی زوجہ جو فاطمہ بنت اسد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہیں، وہ آپ سے از حد محبت اور پیار کرتی تھیں، اور آپ ہی وہ ہیں جن کے سامنے آپ نے کہا تھا کہ چچا اگر یہ مکہ کے کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اسلام کا پیغام پہنچانے سے انہیں کے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو آپ نے کہا بیٹے جب میں نے تمہارا یہ عقیدہ اور ایمان دیکھا تو میں جان گیا کہ تم سچے دین اور سچے راستے پر ہو، اب تم جو چاہے کرو، مکے والے تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام شواہد اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ ابو طالب کا دل ایمان دار تھا، لیکن صرف ایک مکے والوں کے آج دلانے کی وجہ سے اعلانیہ کلمہ نہ پڑا، لیکن جب دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی تھی۔ ہم قطعاً حضرت ابو طالب کے کفر کے قائل نہیں، اور ہم سیدی ظالمت کے اس معتدل عقیدے پر ہیں کہ ہم ان کے ایمان یا کفر کے بارے میں کلام نہیں کرتے۔ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔